السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویزا اسٹیم کنسلٹنسی میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی دوستوں، جاپان کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ جاپان نے حالیہ دنوں کے اندر پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے کہ جو حضرات جہاں پہ پہلے مختلف ان کی جو اپلیکیشن ہوتی تھی، جیسے ان کا ٹورسٹ ویزا ہو گیا یا اس کے بعد جو بزنس ویزا ہو گیا یا ایلیجیبلٹی کے ساتھ جو لوگ اپلائی کرتے تھے، اب انہوں نے یہ تبدیلی جو کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر فی الوقت جو ہے نا اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کی بہت سے لوگ جو ہے وہ وجوہات پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جنہوں نے جاپان ایمبیسی نے پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا وہ ٹورسٹ ویزا کی اپلیکیشن لینا جو ہے وہ بند کر دی ہیں۔ دیکھیں، اس کے اندر جو مین وجہ جہاں تک ہم اس کو ایگزامن کر پائے ہیں، کیونکہ ایلیجیبلٹی کا رش بہت زیادہ ہے۔ اب ایلیجیبلٹی کے اندر وہ تمام حضرات آ جاتے ہیں جن کے پاس اگر کوئی جاب کا ویزا ہے یا انہوں نے وہاں پہ اسٹڈی کے لیے اگر کسی ان اسٹوڈنٹس وغیرہ نے اگر جانا ہے۔ ایلیجیبلٹی کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں کہ ایلیجیبلٹی ہے کیا۔ ایلیجیبلٹی بیسیکلی جاپان کی طرف سے ایک ایسا سمجھ لیں کوئی ڈاکومنٹس ہوتا ہے، اتھینٹیکیٹ ڈاکومنٹس ہوتا ہے کہ جو کہ باقاعدہ اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں پہ نیشنل ہیں یا جن کے پاس مکمل ایک ادارہ بنا رکھا ہے یا مکمل ایک ان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ جو حضرات پاکستان سے یہاں سے اپنی اپلیکیشنز وغیرہ بھیجتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی فائنل کمٹمنٹ اپنے سیکنڈ پارٹی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے تو اس بہاف کے اوپر جو پاکستان میں بندہ ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس وہاں جاپان کے اندر ان کی جو وزارت ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک تھوڑا لمبا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس مراحل سے گزرنے کے بعد ان کو ہوتی ہے وہ ایک ایلیجیبلٹی جو کہ اجازت نامہ ہوتا ہے، جو کہ وہ اپروول جو ہے پھر پاکستان میں یہاں جب ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ ایپلیکینٹ جو پاکستانی حضرات کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنی ایلیجیبلٹی لے کر جاپان ایمبیسی میں اپیئر ہوتا ہے، جس کے لیے اس کو اپوائنٹمنٹ لینا ہوتی ہے۔ تو یہ جو جاپان ایمبیسی نے اس وقت ابھی ریلیف دیا ہے، وہ صرف یہ جو ریلیف ہے وہ ایلیجیبلٹی رکھنے والے حضرات کے لیے ہے، جہاں کہ دوسرے جو ٹورسٹ ویزا ہے ان کے لیے یہ جو ریلیف ہے وہ ہوگا، کیونکہ غیر معینہ مدت کے لیے اس ٹورسٹ ویزا کی اپلیکیشن کو پاکستان سے لینا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ کب اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریزیوم کرتے ہیں اس کا ابھی فی الوقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، ایلیجیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتا دیں، ایلیجیبلٹی جو ہمارے دیکھنے میں اندر آتی ہے یا مختلف اس کے اوپر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یہ بیسیکلی عام ہمارا جو پاکستان کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تحفظات کو دیکھتے ہوئے وہ ٹرن بیس پر کام کرنا زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو مطلب کاروباری افراد یا جو بھی اپنے ادارے کو جو رجسٹر کر کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر پاکستان کے اندر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ طور پر جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ان کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ جو جاپان کی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے وہ کون سے ایسے حضرات ہیں وہ اس کے اندر ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ ان کو مل سکتی ہے، اور دوسرے کون سے ایسے لوگ ہیں وہ جس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جاپان میں فی الحال کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں۔ دوستوں، اگر پروفیشن کے حوالے سے بات کریں تو کون سے ایسے حضرات ہیں جو کہ پاکستان سے اہل ہیں جن کو ایلیجیبلٹی مل جاتی ہے یا ملنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے حضرات ہیں جو کہ ایلیجیبلٹی لینے میں ناکام رہتے ہیں۔ اگر میں پروفیشن کے حوالے سے بات کروں کہ جو لوگ یہاں پہ پروفیشنلی کام کرتے ہیں ان کی ایج کتنی ہونی چاہیے، یا ان کا کون سا ایسا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ان کی کون سے ایسے سکلز ہونے چاہیے کہ اگر وہ اس ایلیجیبلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ایلیجیبلٹی ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن میرے تجزیے کے مطابق تو جاپان کی کوئی ایسی سلیب مجھے نظر نہیں آئی جس کے اندر میں کہہ سکوں کہ یہ چیز جو ہوتی ہے، اگر یہ آپ کے پاس اسکل ہے، بڑا ہائیلی اسکل ہے، بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہے، پھر تو آپ جو ہے نا وہ ایلیجیبل ہیں اور یقینی طور پر آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اور اگر آپ فریشر ہیں اور آپ کا اس کسی بھی ایسے اسکل کے اندر یا پروفیشن کے اندر ایک لمبی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ موسٹلی میرے تجزیے میں جتنے میں میں ایلیجیبلٹی پیپر لوگوں کے دیکھتا ہوں یا میرے پاس ان کی ڈاکومنٹس فائل تیار کرنے کے لیے آتی ہیں، میں ان سے بات بھی کرتا ہوں اور میں ان کو مکمل طور پر ان کے ماضی کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں، لیکن میں ان کی ایلیجیبلٹی یہاں پاکستان پہنچ جانے کے بعد جب ان سے میں ان کی ماضی کے حوالے سے
جب ساری ڈیٹیلز وغیرہ لیتا ہوں کہ آپ نے کون سا ایسا پروفیشنل کام کیا ہے یا کون سے ایسے کام کے اندر آپ بڑے جو ہیں وہ ماہر ہیں کہ آپ کو یہ ایلیجیبلٹی مل گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے ہائیلی اسکل ہے۔ یہ بیسیکلی جو ایلیجیبلٹی آپ کو ملتی ہے، یہ نیکسٹ پارٹی جو ہوتی ہے جن سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اب مختلف اس کے اندر مارکیٹ کے اندر پرائسز چل رہے ہیں، کیونکہ اس سے ابھی جو نیا انہوں نے جاپان ایمبیسی نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ٹورسٹ ویزا جو انہوں نے بند کیا ہے، اس کے بعد مارکیٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ ایلیجیبلٹی وہاں سے ایشو کرواتے ہیں، انہوں نے تھوڑے سے اپنے پرائسز وغیرہ وہ بڑھا دیے ہیں، جہاں پہ کچھ پہلے جو پرائسز تھے تھوڑے سے کم تھے بنسبت اب جو وہ پرائسز وغیرہ بتا رہے ہیں، یہ ہر بندے کے جو پرائس ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ آپ کو جاپان کی طرف سے ایشو کروا کے دیا جاتا ہے کہ آپ اگر مثال لگا لیتے ہیں جی بزنس مینیجر کا آپ کو اگر ایلیجیبلٹی آپ کے پیپر کے اوپر آپ کا ڈیزینیشن لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اس کے اندر ڈیوریشن ہو جو آپ کو ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کروا کے دیا گیا ہے وہ 4 ماہ کا ہو سکتا ہے، 9 ماہ کا ہو سکتا ہے، 1 سال 3 ماہ کا ہو سکتا ہے، 1 سال کا ہو سکتا ہے۔ بیسکلی وہاں پہ جو یہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایلیجیبلٹی وہ ایشو کروا رہے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اسی حساب سے وہ اپنی فیسز وغیرہ ان کو جمع کروانی ہوتی ہیں جتنا انہوں نے میعاد وہاں پہ بتائی ہوتی ہے کہ اتنی ہمیں مدت کے لیے یہ بندہ اپنی کمپنی میں یا اپنے ادارے کے اندر کام کرنے کے لیے چاہیے۔ اور اگر زیادہ لمبے کے لیے وہاں پہ ڈیٹیل اپنی ڈال کے یا لمبے ایک وقت کے لیے اگر اپنا سرٹیفکیٹ ایلیجیبلٹی ایشو کرواتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کروانا ہوتا ہے، تو پھر یقینی طور پر ان کو فیسز وغیرہ بھی تھوڑی زیادہ دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو پرافٹ لیول ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، اور اس وجہ سے بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر چھان بین کر کے اپنے معاملات کو کہ کتنے آپ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بڑے محتاط اندازے کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ اپنے چیک اینڈ بیلنس کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ کو ایلیجیبلٹی ایشو کروا کے دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو اسٹیپ آ جاتا ہے کہ وہ ایلیجیبلٹی اگر آپ کی ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہے تو اس کے بعد کیا آپ دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ایلیجیبلٹی آپ کے لیے ایک شارٹ ٹائم کے لیے ایشو کرواتے ہیں، مختلف لوگ اس جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو ایلیجیبلٹی اگر کسی نے 4 ماہ کے لیے آپ کی اپلائی کی تھی اور 4 ماہ کے لیے تو آپ کو وہاں پہ رہنے کی جو ہے نا وہ اجازت ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسٹلی تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹری ہو گئی ہے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نا وہ بس جب چلتا رہے گا، کیونکہ زیادہ تر تو یہی مائنڈ ہوتا ہے نا پاکستانیوں کا کہ ایک دفعہ بس انٹری جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو آپ کی ایلیجیبلٹی اگر کسی نے 4 ماہ یا 6 ماہ کے لیے کسی نے کروائی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پورا جو ہے نا وہ اپنی پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایز اے سپروائزر کسی کمپنی میں جا رہے ہیں یا بزنس مینیجر کی ویزے کے اوپر جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی کیٹیگری ہے، اس کے بعد جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں، گزر جانے کے بعد آپ کو دوبارہ اپنی ڈاکومنٹیشن کروانی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی ادارے کے ساتھ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ انگیج رہیں گے، آپ کے کاغذ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر ویلڈ رہیں گے، تبھی آپ جو ہے نا وہ پراپر وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اپنے زندگی کے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اللیگل ہو جاتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ جاپان کے پہلے والے حالات نہیں رہے ہیں، کیونکہ 2023 جون جولائی کے بعد کچھ انہوں نے جاپان میں یہ چینجنگ آ گئی ہے، جو لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو اب ایک لمبے عرصے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، کچھ ہی وقت کے بعد ان کو فیصلہ دے دیا جائے گا، اور یہ جو فیصلہ ان کو دیا جائے گا یہ تقریباً 3 ان کی سمجھ لیں وہ پیشی ہوگی، یا 3 جو ہیں ان کو چانس دیے جائیں گے، جس کے بعد اگر یہ اپنے آپ کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ جو امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی آپ کی جو اپلیکیشن ہے اسائلم کی وہ واقعی جو ہے وہ آپ کی جان کو آپ کے ملک کے اندر خطرہ ہے یا ایسا کچھ معاملات ہیں کہ وہ آپ کے کیس کو سننے کے بعد مطمئن ہوتا ہے، پھر تو آپ کو جو ہے وہ اسائلم مل جائے گا۔ اور کئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں وہ اسائلم جو ہے وہ بڑے لمبے تک
اسائلم جو ہوتا ہے وہ بڑے لمبے وقت تک جو ہے وہ پینڈنگ پڑا رہتا تھا. یہ اس سے پہلے ماضی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اب کا یہ ہے کہ 3 دفعہ جب آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور اس میں اگر تیسری دفعہ بھی آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو پھر جاپان ایمبیسی تو پھر جاپان گورنمنٹ جو ہوگی وہ آپ کے آرڈر ایشو کرے گی کہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کیا جائے. تو اس وجہ سے اگر آپ جاپان میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے آپ کی، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک لمبے وقت کے لیے اپنے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ اسی بندے کے ساتھ یا سیکنڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے نا انگیج کر کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ 4 ماہ 6 ماہ یا 1 سال کے دورانیے کے بعد آپ فیسز وغیرہ دینے سے کترائیں اور کل کو پھر آپ کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مسئلے مسائل اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ جاپان کے حوالے سے پاکستان میں اور جاپان میں کچھ جو تبدیلی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو میں نے پوری ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ گاہے بگاہے میں شیئر کرتا رہوں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.